بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ بلا شبہ ہر لمحہ، ہر لہجہ، ہر سانس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہمارے ظاہر اور باطن کے لیے غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، بقا بھی ہے، اور اس میں روحانیت کے بھی راز ہیں۔ بلا شبہ یہ دنیا قائم ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت سے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کے کیا کہنے کہ آپ تو دونوں جہانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور رحمت بنا کر ایسے بھیجے ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے پاک فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ کب درود بھیجتے ہیں، کتنا درود بھیجتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا درود بھیجتے ہیں، یہ استمراری فعل ہے، یعنی یہ کنٹینیوس جاری ہے، اور یہ کب تک جاری رہے گا اللہ اکبر، یہ میرا رب جانتا ہے، لیکن ہر لمحہ، ہر لہجہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا جا رہا ہے، اور مومنین کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو، خوب سلامتی بھیجو۔ اب درود بھیجا جا رہا ہے، سلامتی بھیجی جا رہی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ سلامتی کی برکت کیا ہے کہ ہم پر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی نظر ہوتی ہے کہ سبحان اللہ، بزرگ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے کسی کلاس میں بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس، اطباء، طلباء، ان پر استاد کی نظر ڈائریکٹ پڑتی ہے، یعنی پہلی صف جو ہوتی ہے اس پر استاد کی نظر باقاعدہ طور پر ہوتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک کلاس میں طلباء پر استاد کی نظر ڈائریکٹ پڑ رہی ہوتی ہے، بلا تمثیل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ میں وہ امتی ضرور ہوا کرتے ہیں کہ جو دن رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور درود پاک پڑھنے سے وہ نور پیدا ہوتا ہے کہ جو جا کر ہمارے دل میں ایسا پھوٹتا ہے کہ سبحان اللہ، وہ ہمارے اندر بھی روشن کر دیتا ہے، اور پھر وہ روشنی دنیا میں پھیلتی ہے۔ خیر، درود پاک کے راز کیا ہیں، درود پاک کی روحانیت کے کیا کہنے، اس حوالے سے میں ڈاکٹر صاحب سے عرض کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے ہمیں ارشاد فرمائیں۔ میری مراد ہے ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی صاحب، میں بہت زیادہ مقل نہیں ہوں گا، ڈاکٹر صاحب کی جانب میں توجہ کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، آج درود پاک کی نشست ہے، کیا ہی پرکیف نشست ہے، سبحان اللہ، اور درود پاک کا جب بھی ذکر آتا ہے تو ہماری روح کھل جاتی ہے، بے شک، اور ہمارے جسم کا رواں منور ہو جاتا ہے۔ تو حضور، درود پاک کی روحانیت کے حوالے سے آپ آج ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو، کہ جو لوگ میرے ساتھ پہلے دن سے قدم بقدم، شانہ بشانہ سورہ قریش کے کاروان میں شامل ہیں، اور رمضان المبارک کی اس خاص محفل میں ہمارے ساتھ اپنا سفر مکمل کر رہے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور جو دنیا میں جہاں سے بھی جن کا تعلق ہے، جو ہم سے محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، اور بالخصوص اللہ کا قرب اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور روحانیت کی جستجو، عملیات کی تلاش، سلاسل کے ذکر و اذکار، ان کی اجازتوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو ایک بار پھر اپنی اس بابرکت محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی محفل، بابرکت محفل، جو ذکر محمدی ہے، اور ایسا ذکر کہ جو ہر حال میں مقبول بارگاہ ہے۔ جب نظر نہ آئے تسکین کی صورت کوئی، تم بھی میری طرح مصروف درود ہو جانا۔ سبحان اللہ۔ کہ جب انسان کو کہیں راستہ نہ دکھے، جب مشکلات اس کو چاروں طرف سے گھیر لیں، چاہے وہ بے چینی اس کے قلب کی ہو، چاہے بے قراری اس کی روح کی ہو، چاہے دنیاوی حاجت ہو یا پھر دنیاوی پریشانیاں ہوں، اس نے انسان کی کمر کو توڑ رکھا ہو، کہ جب اس کو کسی کا کوئی سہارا نہ ملے، اس وقت جب انسان اللہ کو پکارتا ہے، اور بالخصوص اس درود حلل مشکلات کو پڑھ کر اس کے وسیلے سے کچھ طلب کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ اللہ تو ہمارا رب تو اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ نہایت ہی رحم کرنے والا ہے، اور پھر ایک رحمت ایسی کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے لیے بالخصوص ان رحمتوں کے دروازے کھولتے ہیں کہ جو خاص الخاص ہوتے ہیں، کہ جیسے اللہ نے اپنے محبوب کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور آج اس درود کا ہم ذکر کریں گے
اور جس درود کو اپنے ورد میں رکھیں گے اور جس درود کا ہم ذکر کریں گے، وہ درود آپ کے گناہوں کو جلانے کے لیے کافی ہے، آپ کے گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی ہیں۔ آپ کے تنگ دستی، مالی پریشانی، جادو میں گھرے ہوئے لوگ، آصف کے ستائے ہوئے لوگ، مسان کے ڈسے ہوئے لوگ کہ جو ہمت ہار بیٹھے ہیں، ان کے لیے آج ایک ایسا دروازہ کھلنے والا ہے جو ان کی اور ان کی آنے والی نسلوں کے لیے کافی ہوگا۔ سب سے پہلے آج میں درود حل المشکلات کے بارے میں آپ کو کچھ سمجھا دیتا ہوں کہ یہ درود حل المشکلات کیا ہے۔ کہ درود حل المشکلات سے منسوب وہ 10 حاجتیں جو دنیاوی ہیں اور جو 10 حاجتیں جو ہماری باطنی ہیں، کہ جن کو ہر شخص پانے کی طلب اور تمنا رکھتا ہے، وہ پوری ہوتی ہیں۔ کیونکہ اس درود کے 4 جز ہیں کہ جہاں پہ وہ جملہ مکمل ہو رہا ہے، جہاں پہ ہماری وہ بات مکمل ہو رہی ہے، کہ جس کا پہلا جز صلاۃ السلام ہے، کہ جیسا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ درود بھیجو با ادب ہو کر، کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے اگر تم درود کے وسیلے سے اپنی رب سے دعا طلب کرتے ہو۔ اور اس کا دوسرا شوق، دوسرا حصہ، اس کا دوسرا جز وہ اظہار شوق ہے کہ ہر شخص کو ایک تمنا ہوتی ہے، ہر شخص کے دل میں جب محبت صلاحیت کرتی ہے، جب عشق کا غلبہ اس پر پڑتا ہے، تو اس کو یہ شوق ہوتا ہے تو وہ اپنے محبوب کی زیارت کرے، اپنے محبوب کا دیدار کرے کہ اس کا محبوب کیسا ہے، اس کی زلفیں کیسی ہیں، اس کی آنکھیں کیسی ہیں، اس کے رخسار کیسے ہیں، اس کا جمال کیسا ہے، اس کی پر نور وہ کیفیت جو چہرے کی ہیں وہ کیسی ہیں۔ یہ ہر مسلمان کے دل کی خواہش اور تمنا ہے کہ درود حل المشکلات پڑھنے والا اس کو سب سے پہلے جو اس کا جو دوسرا جز ہے وہ اس کو مکمل اور تکمیل تک پہنچتا ہے، یعنی کہ زیارت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ یہ جو شخص درود حل المشکلات پڑھتا ہے، اس کے دوسرے جز کی تکرار کرتا ہے اور اپنے ورد میں رکھتا ہے اور اس کے پڑھتا ہے، بالخصوص شب جمعہ جو آج کا دن ہے، شب جمعہ کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمام ہفتے کا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے اور شب جمعہ کا درود میں خود سنتا ہوں۔ اور اس کا تیسرا جز جو وسیلہ اور ہماری حاجتوں کے لیے دعا ہے، ہم جو چاہتے ہیں، ہم جو طلب کرتے ہیں، اس میں وہ وسیلہ ہے کہ جس میں جس حاجت کے لیے ہم طلب کرتے ہیں وہ حاجت ہماری مقبول بارگاہ ہوتی ہے۔ اور چوتھا اس کا جز جو بالخصوص توحید اور ذکر الہی ہے، کہ یہ وہ درود ہے کہ جس میں توحید بھی ہے اور ذکر الہی بھی ہے اور الہی کے محبوب کا ذکر بھی ہے، اور محبوب کے الہی کا ذکر کے ساتھ ساتھ اس میں پھر اس محبوب کا وسیلہ بھی ہے کہ جس سے اللہ محبت رکھتا ہے، اللہ محبوب رکھتا ہے۔ اور پھر وسیلے کے بعد پھر ہم گناہ گار کہاں جائیں گے، ہم کس سے مانگیں گے، ہم کس سے اپنی حاجت کی طلب کریں گے، کہ یقیناً یہ وہی بارگاہ ہے کہ جس میں پہنچ کر ہم اپنی حاجتوں کو تکمیل کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اس کا جو پہلا جز صلاۃ السلام جو ہے، یہ فیض محمدی کو طلب کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور بالخصوص وہ فیض محمدی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خصوصی فیضان و خصوصی فیض ہے، کہ جہاں بندہ اپنی محدود حقیقت سے نکل کر نور مصطفیٰ کی طرف سفر کرتا ہے، جس کا پہلا جز ہے کہ اس کو پہلے ہی جز میں وہ محبت، وہ عرفان حاصل ہوتا ہے کہ جس کی تمنا ہر مومنین کا قلب کرتا ہے، ہر مومنین کا قلب تڑپ اٹھتا ہے اس فیض کے لیے، اس نور کے لیے۔ کہ جب ہم اس کا پہلا جز پڑھتے ہیں تو ہمیں جو کمال حاصل ہوتا ہے، وہ ہمارا سفر جو شروع ہوتا ہے وہ نور نبوی کی طرف سفر کرتا ہے سالک۔ جب سالک نے اپنا رخ اللہ کے محبوب کی طرف کیا تو اس کے تمام مسائل حل ہو گئے، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے کہ جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ کہ اس درود میں ہماری پہلی کوشش ہی یہی ہے کہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خصوصی، وہ مخفی فیض عطا فرما کہ جو چھپا ہوا ہے، جو پوشیدہ ہے، جسے کہتے ہیں زملنی باللطفک الخفی، کہ جو چھپا ہوا خزانہ ہے، جو چھپا ہوا فیض ہے، جو چھپا ہوا عرفان ہے، جو عام نہیں۔ اے میرے رب، مجھے اپنے محبوب کا وہ خصوصی فیضان عطا فرما کہ جس پر وہ کرم ہوا اس کی نسلیں محفوظ کر دی گئیں، کہ جس پر وہ کرم ہوا اس کی نسلیں بہتر سے بہتر ہو گئیں، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر ہو گئیں۔ کہ اس جز کا پہلا ہی حصہ اس فیض کو طلب کرنے کا ذریعہ ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت میں نجات کا باعث ہے، ذریعہ ہے۔ کہ جب انسان کو وہ معرفت کی معراج مل جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس کو کہتا ہے کہ اے میرے بندے، تیرا ایک قدم دنیا میں ہے
اور جب تو آنکھ بند کرے گا تو تیرا دوسرا قدم جنت میں ہوگا. کہ جو درود پاک ہم پڑھتے ہیں یہ کام آتا ہے اس وقت کہ جب ہم قبر کے اندر ہوں گے، کیونکہ قبر کے اندر ہی ہم سے جو سوال ہوگا وہ کس کے متعلق ہوگا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. کیا آپ پہچان پائیں گے اپنے محبوب کو؟ کیا آپ جان پائیں گے؟ اگر آپ نے دنیا میں نہیں پہچانا، دنیا میں نہیں جانا، تو پھر قبر میں بھی آپ نہیں پہچان سکتے. اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں اندھا گیا وہ روز محشر بھی اندھا اٹھایا جائے گا. یہاں پہ اندھا جانے سے مراد کیا؟ کہ حقیقت کو دیکھتے ہوئے بھی، حقیقت کو پہچانتے ہوئے بھی حقیقت کو تسلیم نہ کرے. یعنی کہ زبان سے تو ساری زندگی اقرار کرتا رہے لیکن اس کا دل اس کی تصدیق نہ کرے. ایسے کئی میری بہنیں ہیں، ایسے کئی میرے بھائی ہیں جو زبان سے تو اقرار کر رہے ہوتے ہیں، تکرار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دل ان کی گواہی نہیں دیتا اس وقت تک جب تک وہ ان کے قلوب میں صلاحیت نہ کر جائیں، اس کی اصل معرفت کو نہ پالیں. اور اصل معرفت کو پانے کا مقصد کہ ان کی تعلیمات پر عمل کرنا، کہ جس کا نام تم روز و شب لیتے ہو اور ہر دن لیتے ہو، تمہارا کوئی دن نہیں گزرتا کہ تم نے اللہ کے محبوب کا نام لیا ہو اور پھر جب تم نے دنیا میں ان کو یاد رکھا، دنیا میں ان کا نام لیا، دنیا میں ان پر درود بھیجا، تو یاد رکھنا کہ جب تم قبر میں تنہا ہوگے، جب نہ تمہارا باپ ہوگا، نہ تمہاری ماں ہوگی، نہ تمہارا بہن بھائی ہوگا، نہ تمہارے وہ لوگ ہوں گے جن سے تم دنیا میں ساتھ رہتے تھے، پھر اس وقت وہ تم کو یاد رکھیں گے کہ جن کو دنیا میں تم نے یاد رکھا. پھر تم پہچان بھی لوگے، جان بھی لوگے، اور پھر جب اس منزل سے گزر جاؤ گے تو پھر تمہارے لیے ہر منزل آسان ہو جائیں گی. قبر کی پہلی منزل، کہ قبر کی پہلی رات، کہ جس نے جو اس امتحان میں پاس ہوا وہ ہر امتحان میں پاس ہوتا چلا گیا، جو اس امتحان میں پھنس گیا وہ ہر امتحان میں پھنستا چلا گیا. کہ ساری زندگی ہم جس کو یاد رکھتے ہیں، جس کا نام پکارتے ہیں، جس کے نام کی تسبیح پڑھتے ہیں، یقیناً روزے جب ہم قبر میں ہوں گے، جب ہم بے چین ہوں گے، بے قرار ہوں گے، جب ہمارا کوئی آسرا نہیں ہوگا، کوئی سہارا نہیں ہوگا، پھر ہمیں جو شفاعت نصیب ہوگی نا، پھر اسی درود کی برکت سے ہمیں شفاعت محمدی نصیب ہوگی. اب اس کا دوسرا جز کہ جو اظہار شوق ہے، کہ جب اس کے دوسرے درود، اس کے دوسرے جز کی انسان تکرار کرتا ہے تو وہ عشق الہی کی یہ وہ حالت ہے جہاں بندہ نور جمال حق کی مشاہدے کی تڑپ رکھتا ہے. جب تک ہمارے اندر تڑپ نہیں ہوگی، جب تک ہمارے اندر بے قراری نہیں ہوگی، جب تک ہمارے اندر جستجو نہیں ہوگی، ہم اپنی منزل کو نہیں پائیں گے. لیکن یہ اس کا کمال اور اس درود کی تجلی ہے کہ یہ عشق الہی کے ذریعے، عشق الہی کے ساتھ جب انسان اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے، محبوب کی تمنا کرتا ہے، محبوب کو خواب میں دیکھنے کی حسرت رکھتا ہے، محبوب کے دربار رسالت میں جانے کی تمنا رکھتا ہے، تو یہ درود اکسیر ہے اور کنجی ہے کہاں کی؟ دربار رسالت کی. کہ انسان اس درود کو پڑھ کر مقبول بارگاہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ مقبول دربار رسالت ہو جاتا ہے. درود کوئی بھی ہو لیکن اس کا ادب اور اس کا طریقہ اور آپ کے اندر اس کی تڑپ یہ معنی رکھتی ہے. اس کا تیسرا جز جو وسیلہ ہے، جو دعا ہے، اللہ کا قانون، اللہ کا قانون رحمت کیا ہے؟ اللہ کا قانون رحمت یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کے وسیلے سے اپنے بندوں پر وہ کرم فرماتا ہے جو مخفی ہوتا ہے. کہ بندہ سالک اپنی ذات کے حوالے سے فنا ہو کر محض حبیب کی نسبت کو اپنی حاجت کی کنجی بنا لیتا ہے. یعنی کہ جب محبوب کے وسیلے سے کچھ طلب کیا جاتا ہے نا تو قانون رحمت اس بندے پر جوش مارتی ہے اور اس پر وہ دروازے کھلتے ہیں جو عام لوگوں کے لیے بند ہوتے ہیں. اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم جب کوئی دعا کریں اور دعا میں جب ہم درود نہ پڑھیں تو وہ دعا گردش کرتی رہتی ہے، وہ اپنے اصل مقام تک نہیں پہنچتی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے تو اپنی دعاؤں میں سب سے پہلے درود پڑھا کرو. درود پر کے مانند ہے، وہ آپ کی دعاؤں کو پر لگ جاتا ہے اور وہ اپنے اصل مقام کی طرف چلی جاتی ہے. اس کا جو چوتھا جز یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہ توحید خالص ذکر ہے کہ جس میں بندہ گم ہو کر اپنی فنائیت کو ختم کر دیتا ہے، اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے. کس کے لیے؟ عشق محمدی، عشق حقیقی. یاد رکھنا کہ جب تک تمہارا سفر تمہارے شیخ کی محبت سے شروع نہیں ہوتا تو تم یہیں تک رہتے ہو محدود. پھر یہی سفر تمہارے شیخ کی محبت سے فنا فی محمدی کی طرف لے کر جاتا ہے اور پھر فنا فی اللہ کے مقام پر انسان جاتا ہے. کہ یہ وہ درود ہے کہ اس کے پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ پڑھنے والے کو شاہ صاحب
10 دنیاوی فائدے ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو اسی لیے حل المشکلات کہا گیا ہے. 10 مشکلات دنیاوی حل ہوتی ہیں. 10 دنیاوی مشکلات اس کی حل ہوتی ہیں. سبحان اللہ. سب سے پہلی مشکل کیا ہے کہ جس کے انسان کو طلب و تمنا ہوتی ہے کہ وہ ہے قبولیت دعا. قبولیت دعا, دعا کی قبولیت. دعا کی قبولیت کہ ہر کہ یہ شخص- درود، اس درود کے وسیلے سے دعائیں جلد قبول ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں جو مانگوں ملے. وہ جو مانگو ملے، یہ جو مانگو ملے اس کی کنجی یہی درود حل المشکلات ہے. سبحان اللہ سبحان اس کا دوسرا فائدہ کہ یہ حاجت کی تکمیل ہے کہ انسان جو بھی حاجت رکھتا ہے، ایک ہوتا ہے نا کہ تمنا ہے، خواہش ہے، ایک ضروریات ہے، ان تینوں کو ملا دیں تو حاجت بنتی ہے. ضروریات بھی ہے، خواہشات بھی ہیں، تمنا بھی ہے، حسرت بھی ہے، سب کچھ ہے اس میں. تو یہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچا دیتی ہے، یعنی کہ ضرورت اور جائز تمنائیں پوری ہونے میں مدد ملتی ہے اس درود سے. سبحان یہ اللہ. اس کا دوسرا فائدہ ہے. صحیح. اور تیسرا فائدہ اس کا کیا ہے کہ مشکلات سے نجات. کہ ہم کس کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں؟ کہ جن کے نام سے مشکلات بھاگتی ہیں، سبحان اللہ. کہ جن کے نام سے وبائیں، بلائیں، مصیبتیں سب دور ہوتی ہیں. کہ ہر درد کی دوا ہے صلی ہر اللہ درد کی دوا ہے صلی اللہ، کہ ہر مسائل کے حل، پریشانیوں اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے درود حل المشکلات آپ کا معمول ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اب اس کا چوتھا فائدہ کیا ہے کہ نور قلب روح کے لیے، یعنی کہ ہمارے قلب کے نور کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ہمارا قلب ہے یہ ڈاماڈول ہوتا ہے، صبح کچھ ہوتا ہے، شام میں کچھ ہوتا ہے، حالت نماز میں کچھ ہوتا ہے، حالت گناہ میں کچھ ہوتا ہے. اس کی کیفیت بدلتی رہتی ہے. لیکن اس درود کی برکت یہ ہے کہ یہ اس قلب میں ٹھہراؤ پیدا کر دیتا ہے کہ اس کا قلب گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوتا. اس کا قلب گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوتا. اگر اس کے دل میں اس کا نفس تمنا بھی کرتا ہے تو اس کا قلب کا جو اندر نور ہے اس درود کا، جسے حل المشکلات کہتے ہیں، وہ اس کو ٹھہرا دیتا ہے، منجمد کر دیتا ہے. اور اس کا پانچواں فائدہ کیا ہے کہ گناہوں کی معافی. گناہوں کی معافی. اب تمہارے گناہ چاہے پہاڑوں کے برابر ہوں، سمندروں کے جھاگ کے برابر ہوں، صحیح. یا تم سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو گیا ہو کہ جو تمہیں ستائے رکھتا ہے، جو تمہیں تنگ کیے رکھتا ہے، جس پہ تمہیں ندامت رہتی ہے، لیکن اس کی خلش رہتی ہے کہ یہ مجھ سے ہوا کیوں. یہ اس چیز کو بالکل ختم کر کے جو داغ اس گناہ کی وجہ سے آپ کے قلب پہ لگا تھا، آپ کے دل پہ لگا تھا، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایک ڈاٹ اس کے قلب پہ لگا دیا جاتا ہے، اور جب اس کی گناہ کی کثرت کرتا رہتا ہے تو وہی ڈاٹ بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورے دل کو وہ اپنی چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے. اب وہ داغ کم تو ہو رہا ہے لیکن موجود ہے. لیکن یہ درود جسے حل المشکلات کہتے ہیں، یہ قلب کو بالکل ایسے دھو دیتا ہے کہ جیسے میلے کپڑوں کو آپ دھو دیتے ہو، صاف کر دیتے ہو. یہ درود کی برکت ہے. یہ اس کا چھٹا فائدہ کہ وسیلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ ایک ایسا وسیلہ ہے، آپ کا یہ ایک ایسا در ہے کہ آپ کے وسیلے سے جو چیز طلب کی جائے وہ ہر حال میں آپ کا رب آپ کو عطا کر دیتا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ کی خصوصی رحمت حاصل ہوتی ہے. یعنی کہ وہ دروازے کھلتے ہیں جو، جس سے میں نے ابھی کہا نا کہ جو مخفی ہیں، جو پوشیدہ ہیں. ظاہری دروازے تو ہم جانتے ہیں لیکن جو مخفی ہیں ہم اسے نہیں جانتے. اب وہ دروازے جو دنیاوی ہیں، وہ دروازے جو آخرت کے ہیں، یہ تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. کہ جیسے کہ جب انسان قبر میں اپنے تمام سوالات کے جوابات دے دیتا ہے اور پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ درود پاک کی برکتیں ہیں یہ. اور ساتواں اس کا فائدہ کہ رزق میں خیر و برکت کے لیے زبردست درود ہے. یہ رزق میں خیر اور برکت کے لیے، رزق میں خیر و برکت کے لیے، اور بالکل مشکلات تنگ دستی، مشکلات کو بالکل خاتمہ کر دیتی ہے. یہ جو شخص یہ کہے نا کہ میں تنگ دست رہتا ہوں، جو شخص یہ کہے نا کہ مالی مشکلات کا سامنا رہتا ہے، میں کتنی محنت کرتا ہوں لیکن جب میں مہینے کی کیلکولیشن کرتا ہوں تو میں وہیں کھڑا ہوتا ہوں جہاں سے میں چلا تھا. صحیح. تو جہاں سے میں چلا تھا وہیں ٹھہرتا ہوں، کولو کے بیل کی طرح. کہ جیسے کولو کا بیل ہوتا ہے نا، جی. بندھا ہوتا ہے اور وہ اس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوتی ہے، وہ سارا دن چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے. جب پٹی اٹھتی ہے تو وہ وہیں کھڑا ہوتا ہے. صحیح. اجرت اس کو اتنی ہی ملتی جتنی روز مل رہی ہے. لیکن یہ درود کہ جب انسان درود حل المشکلات پڑھتا ہے تو وہ جو آنکھوں میں جو پٹی ہوتی ہے نا غفلت کی، وہ ہٹا دی جاتی ہے کہ انسان کو آگے کے راستے دکھائی دینے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ بے شک مسبب الاسباب ہے
وہ سبب پیدا کرتا ہے. تو تمہارا اس درود کی برکت سے ایسا سبب پیدا ہوگا کہ تم خوشحال ہو جاؤ گے. یہ اس کا 7واں فائدہ ہے. اس کا 8واں فائدہ کہ دل کی بے چینی کا خاتمہ. سبحان اللہ. اضطراب کی کیفیت. اب وہ بے چینی چاہے خوف کی ہو، وہ بے چینی چاہے مال کے لٹ جانے کی ہو، وہ ڈر کسی بھی دنیاوی حاجت کا ہو، دنیاوی معاملات کا ہو، کہ جس سے دل بے چین رہتا ہے، کہ جس سے انسان اسٹریس کی حالت میں جاتا ہے، کہ جس سے انسان انزائٹی میں چلا جاتا ہے، کہ وہ لوگ کہ جو بہت زیادہ نروس ہو جاتے ہیں، جن کے بہت زیادہ جلدی اعصاب جواب دے جاتے ہیں، کہ وہ لوگ کہ جو بہت جلد پریشان ہو جاتے ہیں، کہ وہ لوگ کہ جب کسی کی بری خبر سنتے ہیں تو ان کا دل قابو میں نہیں رہتا. تو دل کی بے چینی کے لیے، اس کے ٹھہراؤ کے لیے اس درود کمال کا درجہ رکھتا ہے یہ درود. اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے کہ جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں، کیونکہ جب بلڈ پریشر انسان کا قابو سے باہر ہوتا ہے تو دل کی دھڑکن بھی آہستہ آہستہ قابو سے باہر ہونے لگتی ہے. کہ جن کو دل کے امراض ہوں، چاہے وہ امراض ظاہری ہوں، چاہے دل کے کوئی بھی مرض اس کو موجود ہو، ڈاکٹرز نے اس کو آپریشن بتا دیا ہو، جب انسان درود حل المشکلات پڑھتا ہے نا تو اس کے قلب کی بند تمام شریانیں کھول دی جاتی ہیں. یہ اس کی برکت ہے. مطلب ظاہری فائدہ بھی ہو رہا ہے قلب کو، اور باطنی فائدہ بھی ہو رہا ہے. ظاہری فائدہ یہ کہ وہ ہمیں ان بیماریوں سے محفوظ رکھ رہا ہے. یہ ایک غلاف ہے، یہ ایک برا حصار ہے درود حل المشکلات، کہ جو آپ کو محفوظ رکھتا ہے گناہوں سے، جو آپ کو محفوظ رکھتا ہے ہر قسم کے شر سے، یہاں تک کہ وسوسہ بھی تمہارے قلب میں پیدا ہوتا ہے، خیال و گمان جو تم بار بار بدلتے رہتے ہو، کہ جس سے وہ نطفہ نشو نما پاتا ہے، یہ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے. اس درود کی برکت سے جو 8واں تمہارا فائدہ ہے، سب سے پہلے دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو جو لوگ دل کے مریض ہیں وہ اس درود کو 7 مرتبہ اپنے پاس معمول میں رکھیں. درود کیا ہے؟ حل المشکلات میں بھی بتاتا ہوں آپ کو، کہ جس کا تعلق ڈائریکٹ ہمارے قلب سے ہے، کیونکہ وہ علوم، وہ معرفت کے خزانے، وہ راز ہمارے اپنے اندر دفن ہیں، لیکن ہم اس سے غافل ہیں. تو یہ درود ان رازوں کو کھولتا ہے اور پردے ہٹا دیتا ہے. دل کی ظاہری بیماریوں سے بھی آپ محفوظ ہو گئے، اور آپ کا سفر کہاں کا شروع ہو گیا؟ دربار رسالت کا. آپ وہاں کے مسافر ہیں. اس کا 9واں فائدہ کہ رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، کہ ایسا کہ اللہ کی رحمت کا دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس سالک کے لیے، اس شخص کے لیے کہ جو ان درودوں کو پڑھتا ہے، اور باقاعدہ طور پہ رحمتوں کے ساتھ ساتھ برکتیں نازل ہوتی ہیں. وہی برکتیں جن کا ذکر میں نے پچھلی ٹرانسمیشنوں میں آپ سے کیا تھا. اس کا 10واں فائدہ کہ آخرت میں بلند درجات کے لیے، کہ آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، یہ درود قبر اور آخرت میں کامیابیوں کا سبب بنتا ہے. جس کے 10 فائدے ہیں شاہ صاحب جو میں نے ابھی بیان کیے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کے درود کے حروف 128 ہیں. 1 to 8 128 ہیں. صحیح. اور اس کے کلمات جو ہیں نا وہ 27 ہیں. 27 صحیح. اور اس کے ابجد کے حساب سے جو اس کے اعداد بنتے ہیں نا وہ 5763 ہیں. 5763. اس میں 369 بھی آ رہا ہے اس درود میں. سبحان اللہ. آئی بس سمجھ میں. اب ہم دیکھتے ہیں 128 کو جمع کرتے ہیں، کتنے بنتے ہیں عدد؟ 8 اور 2 10 اور 1 11 کا کتنے عدد بنتا ہے؟ 2. 1 اور 1 2. 1 اور 1 2. 2 کو ایک طرف رکھیں. اب اس کے کلمات پہ آ جائیں، کتنے ہیں؟ 27 کو جمع کریں کتنے بنتے ہیں؟ 7 اور 2 9. اب 9 اور 2 ان کو جمع کر لیں، 11. ایک طرف کر دیں، 2 کو بھی اور 9 کو بھی. اب اس کے عدد کی طرف آ جائیں، 5763. 5 اور 7 12. 12 اور 6 18. 18 اور 3 21. کا کتنا بنتا ہے؟ 3. اب 3 عدد ہو گئے، 3 اور 2 5 اور 9 14. 14 کا کیا بنتا ہے؟ 4 اور 1 5. سبحان اللہ سبحان اللہ. پنج تن پاک، یعنی کہ اس درود سے پنج تن پاک کی محبت اس کے اور قریب کر دیتی ہے، اس کی محبت کو اور بڑھا دیتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ ہر آیت، ہر عمل، ہر درود کی ایک کیلکولیشن ہے، علم العدد کے حساب سے بھی، علم الحرف کے حساب سے بھی. ہم کسی بھی کسی روحانیت کا اندازہ کیسے لگاتے ہیں؟ کہ اس کی عدد کی کیلکولیشن سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے نا کہ ہم نے ہر چیز کو عدد میں شمار کر دیا. سورہ جن میں صحیح کہ کل شیء عدد، کہ ہم نے ہر چیز کو عددوں میں شمار کر دیا. مطلب ہر چیز اپنے مدار میں گھوم رہی ہے، اپنے مدار کی طرف گردش کرتی ہے، اور آخر میں اپنے مدار ہی کی طرف سفر کرتی ہے. قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہ ہر چیز نے اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
یہ درود پاک کی برکت ہے، یہ درود پاک کا فیضان ہے، بالخصوص درود حل المشکلات۔ اس کا ایک فائدہ اور ہے شاہ صاحب، سبحان اللہ، کیا؟ ایک فائدہ اور ہے کہ یہ قفل کو توڑتی ہے، قفل یعنی تالوں، بند تالوں کو توڑنے والا، توڑ دیتی ہے، وہ تالے جو جادو سے لگے ہوں، جادو سے لگے ہوں۔ یعنی کہ جادو کے خاتمے کے لیے بھی اس درود کی تکرار جادو کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اب انسان ہے نا، انسان کا بشری تقاضا کیا ہے کہ اس کی دنیاوی حاجت، اب دنیاوی حاجت میں مبتلا وہ ایسے امراض میں بھی ہے کہ جس کا تعلق جادو سے ہے، ایسے سے بھی ہے جس کا تعلق آصف سے ہے، ایسے بھی ہے جس کا تعلق شریر جناتوں کے ستائے ہوئے بھی ہیں۔ صحیح۔ اور جو شخص درود حل المشکلات کی تکرار کرتا ہے، اس کو اپنے ورد میں رکھتا ہے، اور ایک خاص تعداد جو ہم آپ کو بتاؤں اس تعداد میں پڑھتا ہے، تو بندش کا خاتمہ، جادو کا خاتمہ، شریر جناتوں کا خاتمہ، شیاطین کا خاتمہ، نظر بد کا خاتمہ، دشمنوں کا خاتمہ، وہ دشمن جو چھپے اور ظاہر ہوں ان کا خاتمہ، وباؤں کا خاتمہ، بیماریوں کا خاتمہ، ہر قسم کی موذی ظاہری اور باطنی امراض کا خاتمہ۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ ہماری پوری زندگی، اس کے مقاصد، اس کے مطلب، سب کچھ اس کا علاج اس درود میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کس میں موجود ہے؟ درود اب حل المشکلات۔ درود حل المشکلات کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود حل المشکلات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد حبیبک انی مشتاق بنور جمالک ورسولک واسألک بوسیلۃ حبیبک ان تفرج عنی مشاکلی وتقضی حاجتی یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس کا ترجمہ پڑھیے۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج جو تیرے محبوب ہیں۔ بے شک میں تیرے جمال کے نور اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشتاق ہوں، اور میں تجھ سے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے مسائل دور فرما دے اور میری حاجات پوری کر دے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ۔ یہ درود ہے، درود حل المشکلات، حل مشکلات۔ المشکلات۔ اب اس کا جو پہلا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد حبیبی کا، یعنی کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد پر درود بھیج جو تیرے محبوب ہیں، یہ صلاۃ السلام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کا دوسرا جز کہ بے شک میں تیرے جمال کے نور اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشتاق ہوں، انی مشتاق بالنوری جمالی کا و رسول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا جو تیسرا جز ہے یہ وسیلہ اور دعا ہے، اصل یہ ہے جو ہم اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انسان ہے نا کہ کچھ عبادت کرتا ہے تو کچھ طلب بھی کرتا ہے، سبحان اللہ، سبحان بشری تقاضا ہے نا اللہ، بلا شبہ۔ کہ انسان جب اپنے رب کی عبادت کرتا ہے تو پھر بدلے میں بھی کچھ چاہتا ہے، سبحان اللہ۔ اور باقاعدہ ہمیں حکم بھی ہے۔ وہ کوئی مر رہا ہے بہشت پر، کوئی چاہتا ہے نجات کو، میں تمہیں کو چاہوں خدا کرے، میری اس دعا کا سلام لو۔ اللہ اکبر، اللہ کہ کئی ہیں جو دنیا چاہتے ہیں، کئی ہیں جو بہشت چاہتے ہیں، اور اللہ کرے ہمارا جو سوال ہو، ہمارا جو وسیلہ ہو، ہمارا مطلب ہو، ہمارا مقصد ہو، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات ہو۔ یہ خاص کا طریقہ ہے جو آپ نے بیان کیا ہے۔ یہ خاص کا طریقہ ہے۔ ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ تم ڈائریکٹ بادشاہ پر ہاتھ رکھ دو، ڈائریکٹ بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دو۔ سبحان ہاں، اسی کو تھام لو نا، اسی کے ہو جاؤ، تو اس دربار میں اس کے ماتحت جتنی بھی چیزیں وہ تمہارے لیے مسخر کر دی جائیں گی۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اب تم تسخیر کر رہے ہو، مسخر کر رہے ہو، میں اس کو بھی کر لوں، میں یہ بھی لے لوں، میں وہ بھی لے لوں، میں یہ بھی چالوں، میں وہ بھی چالوں، تم کسی ایسے بادشاہ پہ کیوں نہیں ہاتھ رکھ رہے کہ جو سب کچھ اس کے ماتحت ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی دنیاوی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جیسے آپ مجھ سے محبت رکھتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ میں اگر جڑتا ہوں تو میں جو چیز ڈاکٹر صاحب کے اختیار میں ہے اس میں میرا بھی حصہ ہو۔ اب تم بولے ڈاکٹر صاحب مجھے یہ دے دیں، مجھے یہ دے دیں، مجھے وہ دے دیں، اور صرف خالصاً محبت ڈاکٹر صاحب کے لیے ہو، سبحان اللہ، مطلب ڈائریکٹ ڈاکٹر صاحب پہ ہاتھ رکھا ہے۔ ڈائریکٹ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ رکھ دیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلا تمثیل۔ بالکل۔ کہ جیسے ایک بادشاہ تھا نا، وہ خوش ہوا، اس نے خوش ہو کر اپنے دربار میں یہ اعلان کیا کہ آج میں بہت خوش ہوں، دنیاوی بادشاہ کی بات کر رہا ہوں جی۔ کہ میں آج بہت خوش ہوں، جس کو جو چاہیے وہ لے جائے، جو جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کا، سبحان اللہ۔ لیکن وقت صرف 5 منٹ کا ہے۔ کیا؟ وقت صرف 5 منٹ۔ 5 منٹ کے اندر جس نے جو اپنے ہاتھ میں لے لیا وہ اس کا ہو گیا، وہ لے جائے دربار سے۔ سبحان اللہ۔ سب سوچ رہے ہیں کہ کوئی ادھر بھاگا، کوئی سونے کی تلوار لینے بھاگا، کوئی کچھ لینے بھاگا، کوئی کسی چیز بات کرنا، کسی نے اشرفیاں، کسی نے وہ، ایک اس کی جو کنیز تھی وہ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے کہا بادشاہ اپنے پھیل سے مکرو گے تو نہیں؟
بادشاہ نے کہا میں بادشاہ ہوں بھائی، تجھے جو چاہیے لے جا. اس نے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا. سبحان جب اس نے بادشاہ پہ ہاتھ رکھا، بادشاہ نے کہا رک جاؤ. گویا سب رک گئے. تو لوگوں نے کہا حضرت ابھی تو ٹائم باقی ہے. ابھی تو ٹائم باقی ہے. ہاں، کہا کہ جب تک اس نے مجھے نہیں چھوا تھا یہ سب کچھ میرا تھا، اب یہ اس کا ہے. سبحان اللہ. اب کوئی بھی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائے. کیا؟ کوئی بھی کسی چیز کو ہاتھ جس کے ہاتھ میں جو ہے وہ لے جائے. سبحان اللہ. کیا وہ کمال کی چال چلی؟ سبحان اللہ. کہ کیسی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. سبحان اللہ. آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. سبحان سبحان اللہ. تو یہ اصل میں بس یہی دیکھا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنے شیخ سے محبت اللہ اور اس کے رسول سے کرتے ہو، کیا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے کرتے ہو، اس کی وجہ سے کرتے ہو، تو وہ تمہیں کمال کو پہنچائے گا. سبحان اللہ. اگر دنیاوی مقاصد کے لیے کرتے ہو، کیا اگر دنیاوی مقاصد کے لیے کرتے تو آزمائش کے لیے تیار ہو جائے. اچھا. سبحان اللہ. کل کی پوری ٹرانسمیشن اسی پہ تو تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بالکل محبت کے رنگ. سبحان اللہ. محبت کے رنگ ڈاکٹر عبد الواجد شاذلی کے سنگ. سبحان اللہ. ہر شخص محبت رکھتا ہے جیسے ہم اپنے شیخ سے محبت رکھتے ہیں. لوگ ہم سے محبت رکھتے ہیں، اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کیا ہے؟ کہ ہم اپنے شیخ سے محبت رکھتے ہیں. سبحان اللہ. یہ چراغ سے چراغ جلائے. یہ مقافات عمل ہے. صحیح. جتنی محبت مجھے اپنے شیخ سے ہے نا، میرے مریدوں کو مجھ سے اتنی ہی ہوگی، نہ اس سے ایک انچ زیادہ ہوگی نہ ایک انچ کم ہوگی. سبحان اللہ. کہ مرید، سچے مرید کی طلب اس کا شیخ ہے. سچے مرید کی طلب اس کا شیخ ہے، اس کی محبت ہے. سبحان اللہ. اب دیکھو نا دیوانگی کا عالم صحابی رسول کا، عشق کا عالم صحابی رسول کا، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ وضو کرتے تو پانی تک زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ایسا تھا یا نہیں؟ بالکل. کیسا عشق کا عالم تھا کہ جب کہا حضور نے کہ ہمیں ہجرت کی ضرورت پڑے گی، تو اس دن سے جن سے کہا وہ اسی دن سے اپنے گھر میں نہیں سوئے، حضور کے باہر چوکٹ پہ رہتے تھے کہ نہ جانے کب حاجت ہو ہجرت کرنے کی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. عشق دیوانگی حضرت اویس کرنی کو دیکھیں آپ. سبحان اللہ. بتاؤ نا مجھے اپنے شیخ سے محبت. صحابہ کچھ نے سمجھانے کے لیے میں آپ کو یہ سب کچھ بتا رہا ہوں، سب کچھ سمجھا رہا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مطلب یہ ہے کہ جو شیخ ہے وہ نائب رسول ہے، نائب رسول ہے، کہ آپ کو اس دربار تک پہنچانے اس والا دربار تک پہنچانے والا. آپ کا شیخ ہے. آپ کا آپ کے شیخ کی محبت آپ کے لیے یہ کہہ لیں کہ آپ پارس ہے. پارس ہے، یا آپ کا فیول کہہ لیں اس دربار تک جانے بالکل بالکل بالکل. کہ مطلب آپ سبحان اللہ. تو یہ درود پاک ہے، اس کو اپنے ورد میں رکھیں اور کم سے کم اس کو 21 مرتبہ ضرور پڑھا کریں. اور جب شب جمعہ آئے تو 92 مرتبہ اس درود کو اہتمام کے ساتھ پڑھا کریں. اپنے مسائل اور مشکلات کے لیے، اور جو 10 اس کے دنیاوی فائدے میں نے آپ کو بتائے ہیں اس کے لیے 21 مرتبہ روزانہ آپ اس کو اپنے ورد میں رکھیں. اور اس کا طریقہ سب سے بہترین تو یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد اس درود کو پڑھا جائے، یا پھر تہجد کی نماز کے بعد پڑھا جائے. اب بعض لوگ تہجد کے لیے نہیں اٹھ پاتے، وہ وقت نکل جاتا ہے تو اس میں ان کا گیپ آنے کا ڈر ہے. تو پھر بہتر یہی ہے کہ اس کو مغرب کی نماز کے بعد 21 مرتبہ 21 روز تک کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ. یہ درود حل المشکلات ہے. اس کو آپ اپنی شکر الحمدللہ، تو اس کو آپ اپنے اس میں وٹ میں رکھیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے دنیاوی اور ہر قسم کی برکتیں حاصل ہوں گی. حضور میں نے کہ پہلا جز بیان کیا تھا، تیسرا جز ابھی بیان کر ہی رہے تھے کہ وہ تیسرا وسیلہ اور دعا ہے نا. سبحان اللہ. چوتھا توحید ہے، پھر ذکر الہی توحید اور ذکر الہی. سبحان اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا کوئی ایسا بھی ہے کہ جناب اس پر کوئی ریاضت کا باقاعدہ روزانہ تو 21 مرتبہ تو برکت کے لیے پڑھا جائے؟ ریاضت کے لیے 92 مرتبہ روزانہ 92 ڈیز تک پڑھیں. 92 مرتبہ 92 دن تک. ہاں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کے لیے اس کے لیے سونے سے پہلے 7 مرتبہ درود پڑھ کے سویا کریں. 7 دن میں اس کا کمال دیکھیں گے انشاءاللہ ضرور. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور کسی خاص مقصد کے لیے کوئی تعداد ہوگی اس کی؟ 21 مرتبہ خاص مقصد کے لیے، مطلب تا حصول مقصد 21 مرتبہ روزانہ. تا حصول مقصد کریں گے. ہاں. اس کے بعد اپنے ویٹ میں رکھیں. ایسا نہیں کرا کریں کہ کوئی بھی عمل ہم شروع کریں، جب ہم اپنے مقصد کو پالیں اس کے بعد اس کو بالکل ترک کر دیں. ترک بالکل نہ کرا کریں. بالکل اپنے ویٹ میں چاہے ایک ہی مرتبہ رکھ لیا کریں، لیکن اس کو رکھا ضرور کرا کریں انشاءاللہ. ہاں، فالج کا جو مرض ہے یہ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے نا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. اچھا، اس فالج کے مرض کے بارے میں بھی بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ شریر جناتوں کے حملے کی وجہ سے ہوتا ہے. جبکہ میڈیکل یہ کہتی ہے کہ جب ہمارے جو دوران خون ہوتا ہے بلڈ میں، تو جب یہ بڑھ جاتا ہے تو پھر اس سے بھی یہ کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے ہمارے جسم میں.
تو جو لوگ اللہ تعالیٰ تو پہلے اس مرض سے ہمیشہ محفوظ رکھے. اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 100 بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے. اور جس میں سب سے نچلے درجے کی جو بیماری ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں وہ فالج ہے. یعنی کہ فالج سے محفوظ رہنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھیں 100 مرتبہ. ایک تو یہ ہو گیا الا باللہ العلی العظیم پورا پڑھنا یا الا باللہ تک پڑھنا؟ الا باللہ تک پڑھ لیں یا پورا علی العظیم تک پڑھ لیں. صحیح. ہاں. اور اس کا ایک نسخہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کو پورا ہی پڑھا جائے تو زیادہ بہتر ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 100 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا جائے اس کو. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا اس کا ایک نسخہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو لوگ مجھ سے متاثر ہو گئے کہ جن کا ہاتھ کام نہیں کرتا, جن کا پیر کام نہیں کرتا, اس کے لیے میں ایک آئل کا طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں. وہ آئل اپنے گھر میں خود تیار کر لیں اور پھر اس کا نتیجہ دیکھیے گا. یہ بھی ایک طریقے سے دیکھا جائے بہترین آئل ہوگا آپ کے لیے. کرنا آپ نے یہ, آپ کو ایک جنگلی کبوتر چاہیے ہوگا. ایک جنگلی کبوتر لیں اور آپ نے آئل وہ لینا ہے کہ آپ نے اب کسی بھی جو مچھلی فرائی کر رہے ہوتے ہیں نا آپ ان کے پاس چلے جائیں اور جو مچھلی فرائی کر کے جو تیل بچ جاتا ہے اس میں کم از کم 1 لیٹر تیل اس سے آپ لے لیں اور اس تیل کو پورا چھاننے کے جس میں مچھلی فرائی کر کے لوگ بیچتے ہیں نا وہ تیل آپ لے لیں 1 لیٹر. اور کبوتر کو ذبح کریں اور کبوتر کو ذبح کرنے کے بعد اس کو پورا صاف کر لیں اور اس کا پورا جیسے مرغی کو ہم صاف کرتے ہیں نا اس کا پیٹ بھی سب صاف کر دیتے ہیں. اس میں 1 تولہ شنگرف آتی ہے جی, آپ اس کو اس کے اندر رکھیں نا, اس کو پورا پیک کر دیں اور اس کو اس تیل میں فرائی کر دیں, اس کو پورا جلا دیں. صحیح. اور اس کو کوٹ دیں باقاعدہ. یہ کوٹیں گے اس کو جو گوشت ہوگا نا جب گل جائے گا تو ظاہر بات ہے کڑک ہو جائے گا تو اس کو کوٹیں گے تو پھر وہ اور اس میں حل ہو جائے گا. اس کے بعد اس تیل کو چھان لیں. تیل کو چھاننے کے بعد اس متاثرہ جگہ پر لگائیں اور اس کی مالش پابندی کے ساتھ 40 روز تک کریں. 40 روز کے بعد اس میں حرکت ہونی شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہونے شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. مطلب بلڈ سرکولیشن پراپر ہو جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحیح. حضور بلڈ پریشر کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا. بلڈ پریشر کے حوالے سے سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اسرول لینا ہے کہ جسے ہم چھوٹی چندن بھی کہتے ہیں. آپ بلڈ پریشر کے لیے 10 تولہ اسرول لیں اور 10 تولہ اسرول میں 1 تولہ آپ نے الائچی سبز لینا ہے اور 1 تولہ آپ نے تبشیر لینا ہے. ان سب کو پیس لیں. پیسنے کے بعد کیپسول بھر لیں اور 1 کیپسول صبح اور شام پابندی کے ساتھ استعمال کریں. اور اگر بلڈ پریشر کی دوائیں آپ مستقل لے رہے ہیں تو ایک دم نہ چھوڑیں. آپ بلڈ پریشر دوا لیتے ہیں اور یہ دوا شروع کریں اور اس کے استعمال کے 1 ہفتے کے بعد آپ اپنی ڈوز کو کم کرتے ہیں اور اپنا بلڈ پریشر چیک کرتے رہیں. انشاءاللہ ایک وقت آتا ہے کہ اس دوا کی برکت سے اس دوا کے نتائج ایسے ہیں کہ جو آپ پراپرلی دوائیں استعمال کر رہے ہوتے ہو نا وہ آپ کی چھوٹ جاتی ہے, جان چھوٹ جاتی ہے. ویورز پیغام حق چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور بیل بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ آپ کو ہمارے سبھی ویڈیوز ملتے رہے.